سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ ناظرین، آپ کو ویلکم بیک کرتا ہوں آج کی اس پروگرام میں بہار شریعہ، جو کہ خصوصی پروگرام ہوتا ہے، اور ہماری پوری ویک الحمدللہ ایک جو جاندار پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ کے جنرل مسائل ان پہ ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اور بریک سے پہلے علامہ مصباحی صاحب نے بڑی خوبصورت ابتدائی گفتگو فرمائی، اور انسان کے جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو کس انداز سے ادا کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی بات ہوئی۔ تو قبلہ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں حضرت، آپ بھی جو آج کی ہماری ابتدائی گفتگو آپ نے سنی کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ بہت سارے ان کے جو مسائل ہیں، فرائض واجبات رہ جاتے ہیں، اور ان کو کس طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کچھ احباب اس چیز کی مخالفت کرتے تھے کہ انسان تو وہی عمل کرتا ہے جو دنیا میں خود کرتا ہے، مر جانے کے بعد کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایون یہاں تک کہ میں نے بعض دوستوں سے یہ بھی پوچھا، بلکہ سنا، آپ لوگوں نے بتایا بھی کہ ہم جمعرات کو فاتحہ خوانی کرتے ہیں، گھر میں دعا کرتے ہیں بزرگوں کے اصالِ ثواب کے حوالے سے، تو اس پر بھی لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے جو روحیں لوٹ کر آتی ہیں، اور یہ خام خواب لوگ خرچہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو اصالِ ثواب کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اصالِ ثواب کے حوالے سے بھی یقیناً آپ نے پہلے بھی الحمدللہ کافی تو گفتگو فرمائی، لیکن آج کا جو ہم نے ابتدائی جو گفتگو چوز کی ہیں وہ اسی حوالے سے ہے کہ کیا انسان کو وہی عمل ان کے صرف اس کو فائدہ ملتا ہے جو دنیا میں کر کے جاتا ہے، یا بعد الوصال کے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کا عزیز و اقارب رشتہ دار ان کے لیے جو عمل کرتے ہیں ان کو ان کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے حوالے سے بسم اللہ آپ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم و محترم جناب قاری محمد زمان قادری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کی معیت میں اس پروگرام میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ایصال ثواب کی مناسبت سے، ایصال ثواب کا لفظی معنی ہوتا ہے ثواب کا پہنچانا۔ صحیح۔ ایصال ثواب کے اندر بندہ کوئی بھی نیک عمل کر کے جی اس کو ٹرانسفر کرتا ہے کسی ایسے بندے کے لیے جس کا اس کے ارادہ ہوتا ہے ذہنی طور پر یا نیت ہوتی ہے، جی اور یہ انسان کا رائٹ ہوتا ہے۔ انسان جو نیکی کماتا ہے اس نیکی کو ٹرانسفر کرنے کا اس کا رائٹ ہے، وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عمل دوسروں کے نامہ اعمال میں لکھوا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ جب یہ نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، تو اس کی نیت و ارادہ کے مطابق وہ عمل ٹرانسفر ہو جائے گا۔ صحیح۔ صرف نیت و ارادہ سے ہی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جی لیکن اگر دعا جیسے کرتے ہیں مخصوص انداز میں، انداز ماثور میں اور منقول میں کر دی جائے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ صحیح۔ لیکن نیتاً اور ارادتاً بھی جب آپ نے کسی کا ارادہ کر لیا تو وہ ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ یہ بھی پھر پوچھتے ہیں کہ اگر ثواب کسی کے لیے کیا اور اس کو پہنچا دیا تو جب اپنے لیے بندہ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ تو اپنے لیے پہنچانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک۔ دوسرے کی بھی نیت کی تو اس کو مل گیا، سبحان اور جس کی نیت نہیں کی وہ ڈائریکٹ اپنے کھاتے میں چلا گیا۔ صحیح۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خود بخود سسٹم بنایا ہے اپنی شان کے مطابق، جی جی کہ جو بھی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، حسنات کماتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اور ریوارڈ براہ راست اس کے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس میں سے پھر کچھ نامہ اعمال میں سے ثواب ایسے ہیں کہ جن کو وہ ثواب کے طور پہ دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، جس کی کہ مختلف تفصیلات ہیں۔
جیسا کہ پہلے بھی اس بات پر گفتگو ہوئی۔ تو گویا یہ جو ثواب کا پہنچانا ہے یہ سلسلہ قائم ہے قیامت قائم ہونے تک۔ سبحان یہی وجہ ہے کہ قبر کے اندر کی زندگی کو عدم نہیں کہتے، عدم محض نہیں کہا گیا، نیست نہیں کہا گیا، نہ ہی اس کو ایک ایسی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس کا تعلق مکمل طور پہ خاتمہ ہو یا کسی چیز کا اپنا مقام منتہا ہو، بلکہ اس کو عالم برزخ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح اور عالم برزخ کا مطلب یہی ہے، قبر کی زندگی ہے عالم برزخ میں۔ اور اس پر تمام احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں بڑے تفصیلات کے ساتھ پورے ابواب موجود ہیں کہ قبر پر جانے کے آداب کیا ہیں، اہل قبور کے حقوق کیا ہیں، ان کے آداب کیا ہیں۔ جی اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ صحیح ایون کہ قرآن مجید نے بھی اس پر گفتگو فرمائی اصحاب قبور کے لیے، جیسے آپ کو پتہ ہے کما یائس الکفار من اصحاب القبور کے کلمات کے ساتھ جی جی یہ فرمایا کہ تم قبر والوں سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ جیسا کہ وہ لوگ قبر والوں سے مایوس ہو گئے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قبر والے کچھ نہیں کرتے، قبر والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، صحیح قبر والے کچھ لے دے نہیں سکتے، قبر والوں کا سلسلہ ختم اور بند اور مستقل منقطع ہو چکا ہے۔ جی تو جن لوگوں کے یہ خیالات تھے ان کو قرآن مجید نے بڑی سختی سے رد کیا ہے اور اس کا اثبات فرمایا ہے، اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے لے کر صحابہ پاک، ائمہ، اعلام اور اجلہ علماء اور اعلام کی روشنی میں ان کے قول و عمل کی بنیاد پر بھی یہ عمل ثابت ہے کہ بندہ فوت ہو جانے کے بعد بھی قبر کی زندگی میں بھی ختم نہیں ہوتا، اللہ بلکہ اس کا نامہ اعمال تک کھلا رہتا ہے، اللہ وہ اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کے اندر اس کے اعمال جاریہ بھی ہیں، اعمال جاریہ ہیں، جی جی اس کے افعال جاریہ ہیں، اور ان اعمال جاریہ و افعال جاریہ کے اندر اس کے وہ کام بھی ہیں جو اس نے زندگی میں اچھے شروع کیے اللہ اور وہ جاری و ساری ہیں، سبحان اللہ جس کو صدقہ جاریہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ صحیح مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، ویلفیئر کا کام کر دیا، لوگوں کے بھلائی کا فائدہ کر دیا، یتامہ غربا مساکین کے ساتھ مدد کر دی، صحیح یا اوورال پوری کمیونٹی کے کوئی اچھے بینیفٹ کے لیے کام کر دیا، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ بنا کے چلا گیا، جی راستے میں پانی کا انتظام کر دیا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی پبلک ویلفیئر کے کام ہیں جن کے اندر عوام شامل ہو جاتی ہے، عوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام شامل ہو جاتا ہے، صحیح یعنی غریب و امیر، جب غریب و امیر شامل ہو جائیں تو اس میں صرف پھر امیر کو نہیں دیکھا جاتا۔ صحیح یہاں پر ہمارے لوگ اس بات پر بھی بڑی بات کرتے ہیں کہ آپ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ جی آپ خود ہی کھانا بناتے ہیں، خود ہی ختم شریف پڑھ کے اس کو کھا لیتے ہیں، تو حالانکہ اس میں امیر غریب، تو اگر آپ نے امیر غریب کی قید نہیں رکھی ہے تو سٹل وہ کھانا پبلک کے لیے بھی جب ہوگا کسی قدغن اور پابندی کے بغیر ہوگا تو وہ صدقہ کے طور پر ہی ہوگا۔ صحیح اپنے لوگوں کے لیے بھی کھانا پینا صدقہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو خاص صدقہ جس کو لوگ تصور کرتے ہیں، اگر پابندی نہ ہو، تمام ہمسایوں کو شامل کریں، تمام کولیگز کو شامل کریں، تمام فرینڈز کو شامل کریں، تو وہ اسی کھاتے اور زمرے میں آتا ہے۔ صحیح تو اس لیے قبر کی زندگی کے اندر بھی انسان کے اعمال نامے کی بندش نہیں ہے، وہ جاری و ساری ہے، اس کو پہنچائے جانے والے اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے، اور جو وہ کام اپنی زندگی میں شروع کر کے گیا ان کا بھی سلسلہ اس کو عمل کی صورت میں اجر کے طور پر ملتا رہتا ہے، جی جی چونکہ وہ اس کا اپنا پیدا کردہ یا شروع کردہ عمل تھا جو اس نے اپنی زندگی میں شروع کیا، صحیح لہٰذا اب قبر کے اندر بھی اس کو وہ ایصال ثواب کے طور پہ وہ ثواب پہنچتا ہے۔ جی جو لوگ ایسا نہیں بھی کر سکتے مگر ان کے بعد والے لوگ ان کے لیے ثواب پہنچاتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو ان کو بھی یہ ثواب پہنچتا ہے۔ جمعرات کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ صراط مستقیم کا حوالہ یا دیگر معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے جس کو اپنے پرائے سارے مانتے ہیں کہ روحوں کا پلٹ کے آنا، اس پر معتبر روایات موجود ہیں، اور جمعرات کو بطور خاص پلٹ کر آنا یا ایام و لیالی خاصہ میں پلٹ کر آنا، جی جی اور توقع اور امید رکھنا کہ ہمیں کچھ لوگ اپنے ہدایہ بھیجیں، ہماری خدمت میں تحائف پیش کریں، اور وہ حدیث پاک کے جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ ایک ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے جس کے لیے تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے۔
معتبر ترین حدیث پاک ہے۔ تو ان تمام احادیث اور اقوال و آثار کی روشنی میں، قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں، قبر کی زندگی خاتمے کا نام نہیں ہے، قبر کی زندگی انقطاع کا نام نہیں ہے، جی قبر کی زندگی بندش کا نام نہیں ہے، بلکہ قبر کی زندگی فیض و برکات اور سلسلوں کے جاری رہنے کا نام ہے، سبحان اللہ، اور وہ برزخی زندگی ہے۔ اور اسی زندگی کے اندر اس کے ہاں جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر نام اعمال آپ کو پتہ ہے سمیٹ دیے جائیں گے، اور وہ نام اعمال جب سمٹ جائے گا تو پھر ڈیفینیٹلی ایصال ثواب کے سلسلے بھی رکیں گے، جی ختم ہوں گے۔ اس انداز کے ساتھ وہ سلسلہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ ساری کائنات ختم ہو کے ایک دوسرے مرحلے میں پہنچ چکی ہوگی۔ صحیح۔ جیسے انہوں نے مختلف جو راتیں آتی ہیں، الحمدللہ ليلۃ القدر ہے، اور جیسے عید الحجہ کے دن ہیں، تو وہ کہہ رہے کہیں پہ دن ہے کہیں پہ رات ہیں، تو کس طرح ان پھر ایام راتوں سے انسان جو ہے استفادہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ جی، راتوں کے سلسلے میں جو انہوں نے وقت کے اختلاف کی بات کی ہے، صاف ظاہر ہے جہاں پر بھی وقت موجود ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں پر جو شرعی آداب ہیں، قوانین ہیں، ان کے مطابق اس رات یا دن کا تعین کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر وہ رات اور دن کا تعین اپنے علاقے اور خطہ کی موجودہ صورتحال جو بھی چاند اور سورج کی ہوتی ہے قواعد و ضوابط کے مطابق کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک اس بات کا محتاج تو نہیں ہے نا کہ وہ وقت کا پابند ہے۔ صحیح۔ البتہ اس نے اپنی شان کے مطابق جو قوانین ہمیں عطا فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ جب ہم ان قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر رب ذوالجلال کی رحمت محدود نہیں ہوتی۔ صحیح۔ وہ اگر جیسا کہ یہ تو بڑا واضح اصول ہے نا جی جی کہ اگر نماز میں آپ کو کوئی غلطی لگ جاتی ہے تو آپ ظن غالب کی بنیاد پہ عمل کر لیتے ہیں، جی جی اور وہ آپ کا ظن غالب اگر حقیقت کے خلاف بھی ہوگا تو آپ کی نماز قبول ہوگی۔ صحیح۔ اسی طریقہ سے تحری ہوتی ہے۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے شرعی جستجو، شرعی تلاش۔ جب آپ نے شرعی تحری کر لی اور تلاش مکمل کر لی تو اس کے بعد اگرچہ وہ آپ کی تلاش غلط بھی ہوگی تو تب ہی اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر آپ کو میسر آ جائے گا۔ جی شب قدر کی راتوں میں کسی نے جاگا اور اس کو شب قدر کی وہ علامات نظر نہیں بھی آئیں تب بھی اس کو شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ صحیح۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے، قبر کے اندر کوئی بندہ نہیں بھی دفن ہوا تو اس کے لیے بھی قبر کا ماحول پیدا کرنا یہ اللہ پاک کے بس اور اختیار اور شان کے مطابق ہے۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ جی وہ بندہ سمندر میں چلا گیا تھا، اس کو تو مچھلیاں ساری کھا گئی تھیں، اس کو جلا دیا گیا تھا، اس کے لیے تو قبر بنی نہیں ہے۔ ان تمام کیفیات کو بنانا یہ رب ذوالجلال کی اپنی شان کے مطابق ہے، اور اس میں ہم جو سوچتے ہیں یوں تو پھر اگر دیکھا جائے قبر کے اندر، بلکہ کئی لوگ اس سے پوچھتے بھی ہیں کہ جی قبر کے اندر ہم نے بندے کو رکھ دیا اور اوپر مٹی ڈال دی تو سرکار تشریف لائیں گے تو وہ کھڑا کیسے ہوگا، وہ بات کیسے کرے گا، اٹھے گا کیسے، اندر سانس کیسے لے گا، سانس لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمام کیفیات وہ اگلی زندگی کی شروع ہو جاتی ہیں، اس پر ہماری قیودات اور ہماری حدود و حدود کا تعین یا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ رب ذوالجلال کی شان کے مطابق اس کی قدرتوں کا اور طاقتوں کے مطابق پھر وہ تمام چیزوں کا تعین ہوتا ہے۔ علامہ صاحب اس کے بارے میں کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ پکچر سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو ہم پاسپورٹ پہ پکچر لگاتے ہیں یہ بھی پکچر ہوتی ہے، اور گھروں میں جو پکچر رکھی جاتی ہیں، بلکہ مختلف جگہ پر جانے کا بھی اتفاق ہوا کہ ان کے کمرز میں جو اپنی ان کی آرام گاہ ہوتی ہے اس میں بھی جو فوٹوز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ جو بزرگان دین ہیں، ان کے شیخ ہیں، ان کے بھی میں نے فوٹو دیکھے، ان گھروں میں موجود ہیں۔ تو اس پکچر سے کیا مراد ہے؟ تو کیا اس سے آپ یہ مراد لیں گے کہ کون سا فوٹو یا پکچر، یا آیا سٹیچوز کی بات ہوتی ہے یا یہ ریئل پکچر کی بات ہوتی ہے؟ یہ اگر گھر میں ہوں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ذکر احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ جی تصویر کی ممانعت کی بات جو ہے وہ احادیث صحیحہ میں اندر موجود ہے، کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ممانعت ہے وہاں اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ جی تفصیل یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چادر تھی تصویروں والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لٹکتی ہوئی چادر کو ناپسند فرمایا، اور سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چادر کو کاٹا اور کاٹ کر اس کا پلوز بنا دیے، تغیہ بنا دیا اور اس کا کور بنا دیا سرہانے کا۔
تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، بلکہ وہ تقیہ کا کور موجود رہا۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ پکچر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جی۔ جی ہاں، تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، تو اس میں آپ نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، بلکہ بطور سرہانہ کہ اس کو استعمال کیا جاتا رہا۔ ٹھیک۔ اس سے علماء کرام نے معنی اور مفہوم یہ کیا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک وہ چادر پر لٹکا ہوا تھا تو اس میں ایک عزت و احترام اور عبادت کی طرف لے جانے والا عمل وہ بننے کا امکان تھا، لہٰذا اس کو آپ نے ناپسند فرمایا۔ اور جب سرانے میں آ گئے تو اس کا مطلب ہے سرانہ صاف ظاہر ہے، سر کے نیچے استعمال ہوگا، بازوں کے نیچے استعمال ہوگا، تو اس میں عزت اور تکریم اور عبادت کی طرف جانے والا عنصر ختم ہو گیا، لہٰذا اس کی وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو جو لٹکائے جانے والی بات ہے بطور خاص ہمارے کالر نے پوچھی، تو اس میں تو صاف ظاہر ریسپیکٹ کا مقام پایا جاتا ہے، عزت و احترام کی بات پائی جاتی، بلکہ بہت سارے لوگ تو اسی فوٹو کے اوپر ہار لگائے ہوتے ہیں، تسبیحیں لگائی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا واقعہ نہیں، اس کو فوٹو کو بازار بنایا ہوتا ہے۔ جی جی، تو یہ بات بالکل جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو ایسا کسی کو بھی کرنا چاہیے۔ تصاویر کا زیادہ رجحان اپنے گھروں میں رکھنا کرنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جب حدیث مبارکہ میں آ گیا تو بلا ضرورت اس کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی ایسا کرنا چاہیے۔ البتہ ضرورت شرعی کی بنیاد پر، جیسے آج کل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے جس کو علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے، یا ضرورت آپ کو کوئی ایسی ہے یادگاری کے طور پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تصویر، تو بند کر کے آپ البم میں رکھ سکتے ہیں۔ اپنے کسی بھی موقع پر صاف ظاہر ہے بزرگوں کی کوئی تصویر ہے، اپنے آبا و اجداد کی کچھ تصویریں ہیں، اپنی زندگی کے کچھ ایسے مراحل کی تصاویر ہیں جہاں جو بعد میں آپ یاد کر کے اس واقعہ کو، اس ایونٹ کو، جس کا تعلق برائی سے نہ ہو اچھائی کے ساتھ ہو، تو اچھے پازیٹیو مثبت معنی میں اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان کی نمائش کرنا، دیواروں پر لگانا، یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس سے گریز کرنا جی۔ تو علامہ صاحب بات دیکھتے ہیں کہ وہ پریئر روم میں بھی پکچر ایسے سامنے پڑی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ سامنے پکچر ہر وقت رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، ضرورت کے اندر بھی نہیں آتا اور اس کی کوئی لاجک بھی نہیں بنتی ہے، تو لہٰذا اس کو اس طور پہ نہیں رکھنا چاہیے، نہ ہی اس کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے پاس البم میں یاداشت کے طور پہ آپ رکھ سکتے ہیں، کور کر کے، جہاں بھی پڑی ہو، جب ضرورت ہو کوئی اس کی تو آپ ضرورت کے طور پہ اس کو۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب ہالینڈ سے سسٹر نے کال کی تھی کہ ہمارے یعنی جنرل سوال ہے، کوئی بندہ ایسی شاپ میں کام کرتا ہے جہاں پہ حرام فوڈ سیل ہوتا ہے اور وہ پیکٹ کی صورت میں ہوتے ہیں، اور کاؤنٹر پہ آدمی جو کھڑا ہے وہ صرف چیزیں ان کو سیل کر کے پیسے وصول کرتے ہیں، تو کیا ایسی جگہ پہ کام کرنا یا اس کی کمائی سے جو سیلری ملتی وہ حاصل کرنا، وہ کام اس کے لیے جائز ہے یا حرام ہے، کس زمرے میں آئے گا؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مطلقاً تو یہ بات جائز اور ناجائز والی نہیں ہوتی، صورتحال کو دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کی اپنی مالی پوزیشن کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں۔ اگر تو اس کو کسی ایسی جگہ پہ کام مل سکتا ہے کہ جہاں پر یہ حرام کے کام کے انوالومنٹ نہ ہو، تو اس کو وہاں پہ کام کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کو وہاں پہ کام نہیں ملتا اور اس کا اس کام کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، تو پھر اتنی دیر تک وہاں کام کرنے کی اجازت ہے جب تک اس کو پورے خلوص کے ساتھ وہ کوشش جاری رکھے، کسی اور جگہ پہ وہ کام اس کو مل نہ جائے۔ صحیح۔ علامہ صاحب دوسرا سوال تھا پیٹر برو سے، بلکہ پرویز صاحب نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ میرے سوال کا جواب جو ہے، اچھا یہ دوسرا ان کا یہ سوال سسٹر کا تھا ہالینڈ سے، کہ اگر وہاں پہ آدمی کام کرتا رہے تو بعد میں اس کو اچھی جاب مل جاتی ہے، تو جتنا عرصہ وہاں پہ کوئی کام کیا اس کا کوئی کفارہ وغیرہ کو دینا پڑے گا؟ نہیں، کفارہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ کام اس نے ایسی حالت میں کیا تھا کہ اس کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا، تو اس کو کوئی کفارہ نہیں دینا پڑے گا، اس کی اجازت۔ تو پرویز صاحب کے سوال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا نام رسم کل رکھ لیا، جبکہ ہندوؤں کے نزدیک سے کچھ اور کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ جو ہم کہتے ہیں بزرگوں کی سالانہ برسی ہے، آیا مسلمانوں میں یہ برسی کا لفظ استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، جو پہلی بات تو جو کل شریف کی بات کی ہے محترم پرویز صاحب نے، کل شریف کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات پاک سے یہ بات مرفوعاً ثابت ہے۔ مرفوعاً کا مطلب ہوتا ہے ایسی حدیث پاک جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو مرفوع کہتے ہیں، اور یہ جو مرفوعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس پر موجود ہے، اور وہ یہ
کہ آپ نے اپنے صاحبزادہ جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مبارک کے تیسرے دن جی آپ نے دودھ منگوایا، کھجوریں منگوائیں حضرت ابو ذر کے ذریعے، اور منگوا کے اس پر ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھی، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر فرمایا اس کو بھی خود بھی کھاؤ، خود بھی کھایا، پھر فرمایا اس کو تقسیم کر دو، وہ تقسیم بھی فرمایا۔ یہ حدیث صحیح کے اندر موجود ہے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماعز اسلمی کے پاس گئے اور تیسرے دن جا کر فرمایا کہ اس کے لیے استغفروا لماعز، حضرت ماعز کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ یعنی جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں نا کہ فاتحہ پڑھو، تو صاف ظاہر ہے فاتحہ پڑھنا، بخشش کی دعا کرنا۔ عربی زبان میں سرکار پاک نے فرمایا کہ حضرت ماعز کے لیے فاتحہ کی دعا کرو، مغفرت اور بخشش کی دعا کرو۔ تو اس کے علاوہ اور بھی متعدد احادیث مبارکہ ہیں۔ علامہ صاحب، فاتح کے حوالے سے بات ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی جاتے ہیں مختلف، جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو وہاں پہ فاتح کا سلسلہ جو لوگ کرتے ہیں، تو وہیں پہ حقہ بھی پڑا ہوتا ہے، لوگ سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بھی ساتھ ہو رہی ہیں، اور اسی ماحول میں کہ فاتحہ پڑھو جی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں حالت وضو میں لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں جب کہ سگریٹ کی منہ سے بدبو آ رہی ہے، حقہ ہے، وہاں پہ غیبت چل رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہاں پہ آدمی جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس انداز سے بغیر وضو کے، یا حقہ پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اس طرح کی جو نشے والی چیزیں، تو ایسی صورت میں کس طرح دعا؟ دیکھیں، دعا تو خلاف ادب ہے، ایسا صاف ظاہر ہے، جب ماحول پاکیزہ نہ ہو تو دعا خلاف ادب ہے، لیکن ہم دعا کو نہیں روکیں گے، ہم اس بری رسم کو درمیان میں ختم کریں گے اور اس کی قباحتوں پر بات کریں گے، اس کو زیادہ پروموٹ کریں گے کہ ایسا نہ ہو، بلکہ ماحول پاکیزہ باوضو اچھا ماحول ہو۔ بلکہ جہاں مساجد کے اندر سلسلہ ہوتا ہے فاتحہ خوانی کا، اور مساجد کے آس پاس جہاں کمیونٹی ہال ہوتے ہیں، وہاں پر تو یہ سگریٹ سموکنگ وغیرہ یا حقہ وغیرہ کا اتنا سلسلہ نہیں ہوتا۔ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ بہت ساری بچت لوگ احتراماً اور اکراماً مسجد کے شرم و حیا میں، احترام میں نہیں پیتے، تو اس سے ماحول پاک اور صاف رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ تو اس لیے فاتحہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ تیسرے دن بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ذاتی عمل پاک سے، صحابہ پاک کے عمل پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ وہ ہندو کہتے ہیں نہیں کہتے، ہندوؤں کا، اب ہندو کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانا کھانا چھوڑ دیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ ہندوؤں کی جو باتیں یا کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی جو باتیں ان کا شعار ہوتی ہیں، اس شعار کو بطور شعار کے نہیں اپنانا چاہیے۔ لیکن ایک بات اچھی، مثلاً وہ سچ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے سچ نہیں بولنا کیونکہ ہندو سچ بولتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو صحیح باتیں ہیں اور جو اچھی باتیں ہیں اس میں کسی دوسرا کو کرے یا نہ کرے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارا دین ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سدھارتھا گوتم بدھا جو ہیں وہ اپنے طور پر ان کا ایک ریاضت میں بڑا مقام ہے، انہوں نے دنیا سے سکلوین میں ان کو ضرب المثل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کی ایک یہ کوالٹی ہے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں، ہم جو چیز خود کر رہے ہیں، اگر وہ چیز اپنے طور پہ جائز ہے، اس کا کوئی پریسیڈنٹ، اس کا ایویڈنس، حوالہ موجود ہے، تو آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے نہ کہ کسی دوسرے کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، حوالہ نہیں ہے، رسم کی بنیاد پر اپنایا ہے، اور رسم کل اگر ہم اس کو کہتے ہیں تو ہم رسم کل کہتے ہیں، ٹریڈیشنز کو، کلچر کو رسم ہی کہا جاتا ہے۔ رسم تدفین بھی کہتے ہیں، رسم جنازہ بھی کہتے ہیں، رسم کفن دفن بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام رسوم جو ہے، رسم مفتی بھی ہوتی ہے۔ تو اگر رسم کے لفظ سے چڑ ہوگی تو پھر وہ تو پھر بہت سارے معاملات ہوں گے۔ لفظ کے استعمال کا محل ہوتا ہے، موضع ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ شرعی ریفرنس کے ساتھ ہوگا تو وہ جائز ہوگا، شرعی ریفرنس کے مخالفت میں ہوگا تو جائز نہیں ہوگا۔ بہت علامہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ خان صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ بعض حضرات نے، جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ نبی سلام کا جو، یعنی نبی کا جو علم جو ہے وہ شیطان کا علم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں لکھا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ شیطان سے لیس ہے یا زیادہ ہے؟ اور انہوں نے دار الندوہ کی غالباً طرف اشارہ بھی کیا، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں ہمارا تو الحمدللہ اس میں کوئی تساوی کا یا مساوات یا برابری کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، بلکہ سوچ اور فکر بھی نہیں ہے۔ صحیح، شیطان کی مجال نہیں ہے جہاں رحمانی طاقت موجود ہو وہاں اس کا کوئی بس چل سکے یا اس کے علم کی کوئی مماثلت پائی جا سکے، جی یہ بات بالکل غلط ہے۔ دارالندوہ کی مناسبت سے بھی جو ایم خان صاحب نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ دارالندوہ میں شیطان یقیناً ان اہل الندوہ کے لیے بڑے پند و نصائح کر رہا تھا، ان کو مشورے دے رہا تھا، اور پھر آ کر جب کہا کہ اندر تو کوئی چیز موجود نہیں، تم کس چیز کا کر رہے ہو، تو اس کو اس سے پہلے بھی اصل میں ایم خان صاحب کا میرا خیال ہے مطلب یہ ہے جی جی کہ جب سرکار پاک چلے گئے تو شیطان نے آ کر کہا کہ اندر تو کوئی نہیں، تم کیوں ادھر کھڑے ہو، بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تو ہو اس سے پہلے بھی تو وہ کہہ سکتا تھا، کر سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی اللہ کے نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کا علم اپنے کمال میں، اپنی طاقت میں اور اپنی تمام تر کیفیات میں وہ بلند تر ہوتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اندر ایک جامعیت عطا فرمائی، مانعیت عطا فرمائی دوسروں کے اعتبار سے، اور بہت بڑا کمال عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہہ کر، اور سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ کہہ کر، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ فرما کر، اور دیگر متعدد قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ جو سینکڑوں اس پر گواہ ہیں، جی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کی وسعت بے پایاں عطا فرمائی ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ خان صاحب کے دو تین اور سوال بھی ہیں اور اس پر بھی کافی لمبا ٹائم لگے گا، لیکن ہمارے پاس اور بھی سوالات موجود ہیں انشاءاللہ جو باقی آپ کے خان صاحب سوال ہیں، یعنی حضرکار کی ہجرت والی رات کے حوالے سے غار حرا، غار ثور پہ جو چیزیں واقع ہیں ان کا انکار کرنا یہ کیسا ہے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات کریں گے۔ اور ایک اور علامہ صاحب ہماری سسٹر کا اور پھر کویسچن آیا تھا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ یہ نثال ثواب یعنی بندے کو پہنچتا ہے قبر میں، تو اس پہ کوئی قرآن پاک کی آیت موجود ہے؟ قرآن پاک کی آیت اس پر موجود ہے۔ ایصال ثواب کی مناسبت سے انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر ایک نہیں درجنوں آیات اس بات پر موجود ہیں، اور سب سے بڑی معتبر ترین وہ آیت کریمہ ہے جو ہم ہر دعا میں پڑھتے ہیں، جی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اس کے اندر جو والدیہ کے اندر والدین کا ذکر ہے، علماء نے مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد اپنے تمام آبا و اجداد میں ہیں۔ صحیح، تو اگر ان کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، بخشش کا ان کو فائدہ نہیں پہنچتا، دوسرا ان کے لیے عمل کو فائدہ نہیں دیتا، تو اس دعا کی، یہ قرآن مجید کی دعا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو اس بات کا پورا علم نہیں ہوتا تو وہ سمجھتے ہیں شاید دعا ہے، یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ مجید کا حصہ ہی تو قرآن مجید کے حصہ میں باقاعدہ اس دعا کا ذکر موجود ہے، جس میں والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا اور اس دعا کا ان کو اثر ہونا، اس کا ذکر موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جس دعا کا ذکر کیا گیا اور پھر اس کو رکھا گیا، اگر اس دعا کا فائدہ نہ ہو تو اس کے رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صحیح بات۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، سوال آیا تھا جی کہ ہم لوگ یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں، حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اور ہم یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کعبے کا کعبہ، تو یہ کہنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل کہنا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ فضیلت اور عزت اور عظمت میں، خانہ کعبہ وہ ایون کہ عام انسان سے بھی درجہ میں بلند نہیں ہے، جی جی، بلکہ اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے، جب آپ چلتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ اِنَّا حُرْمَةَ الْمُؤْمِنِ لَأَعْظَمُ حُرْمَةً مِّنْكَ مَالِهِ وَيَدِهِ وَعِرْضِهِ، اے کعبہ میری امت کے مرد مومن کی عزت تجھ سے کہیں درجے بلند ہے، سبحان اللہ، بلکہ اس کی مال، اس کا عزت اور اس کا خون تم سے کئی درجے بلند ہے۔ اور اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ وہ کعبہ سے بلند ہے، اور اس پر علماء اجلہ اعلام نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ پاک جو ہے وہ اکثر علماء کے نزدیک اور جمہور کے متفقہ قانون کی روشنی میں عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود جس جگہ پر مس ہوا ہے، لگا ہوا ہے، جس
टुकड़ा किता अरबी को آپ کی بارگاہ سے شرف انتصاب حاصل ہے تو وہ قطع مبارک تو عرش سے بھی عظیم ہے، افضل ہے۔ تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کعبہ کی بات کر کے ایسی بات کی ہے، تو کعبہ کا کعبہ سرکار نے ہی کعبہ کو کعبہ بنایا ہے۔ کعبہ کے اندر تو بت پڑے ہوئے تھے، ان بتوں سے پاک کس نے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کعبہ کو عظمت عطا فرمائی ہے، اور یہی مطلب ہے کہ آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو، یعنی کعبہ کو جس نے کعبہ کی عظمت عطا فرمائی ہے اور جن کی وجہ سے کعبہ کعبہ ہے، آئیے اب ان کے پاس چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، پروگرام میں ہمارے پاس آخری 2 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ آپ کی طرف آتے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ کچھ ہمارے علماء کرام ایسے ہیں جو کہ خود دین کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں، تو ایسے بندے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، تو کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایسے لوگوں کی پھر ان کی باتیں سننا یا ان کے پیچھے چلنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ سارے معاملات جائز ہیں؟ صاف ظاہر ہے، اب جس بندے کو یہ پتہ ہے کہ وہ گمراہ کر رہا ہے تو اس کو تو بالکل ہی نہیں ایسا کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کی طرف اس کو توجہ دینی چاہیے۔ یہ بندہ جو بھی گمراہ کرنے والا ہے اس کو اپنا بھی گناہ ہے، دوسرے کو گمراہ کرنے کا بھی گناہ ہے، تو وہ ڈبل گناہ گاری کا مرتکب ہو رہا ہے، اسم عدوان کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو ایسے بندے کے بارے میں تو بڑی واضح طور پہ بات ہے کہ جو کسی کو بھی گمراہ کرے گا اللہ معاف کرے، اس کو اس کا بھی وبال ہوگا اور اپنا بھی وبال ہوگا۔ صحیح۔ جی بہت شکریہ دونوں حضرات کا، بڑا خوبصورت پروگرام تھا۔ ایک منٹ کے اندر جو ہمارے بیر روحہ والے تھے ان کے لیے، ذرا ان کی اصلاح خوش ہو جائیں گے۔ یہ جو بیر روحہ ہے، یہ بیر روحہ وہ ہے کہ جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ پاک نے پانی پیا تھا جی بدر کی طرف جاتے ہوئے، جی، اور یہ جو ہے نا جب اس کو یہ یمبو ہائی وے ہے، یمبو ہائی وے، جی جی ہاں، تو یعنی یمبو موٹر وے جو ہے، جی ہاں یمبو موٹر وے، ممکن ہے وہاں سے ہائی وے استعمال ہوتا ہوگا، اور یہ مدینہ شریف سے 90 کلومیٹر ہے یمبو ہائی وے پر۔ اچھا اچھا، جی ہاں، مدینہ منورہ سے 90 مائل ہے۔ جی ہاں، یہ 90 مائل ہے۔ جب یمبو ہائی وے پہ چلیں گے تو مدینہ منورہ سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ ہے اپنا 90 کلومیٹر ہے، اور دوسرا اس کا جو ہے وہ بورڈ کا نام ہے، یہ وہاں کے جو سعودیہ وہاں کی یقیناً ان کا ہوگا بورڈ کا نام، تو اس کا نام مسید بورڈ ہے۔ ٹھیک، اس بورڈ کی مناسبت سے بھی ان کو بڑا وہ اچھا اشارہ مل سکتا ہے۔ جی جی، اور اس سے پہلے جو آتے ہیں وہ شنوکا ایک جگہ کا نام ہے، شنوکا کا اس سے پہلے سائن ملتا ہے، جی جی، اور پھر اس کے بعد حبت ہے، صفا ہے، اور اس کے بعد بیر روحہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ یعنی مدینہ اور مکہ کے درمیان پھر اس کو تصور کریں؟ 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، صاف ذرا درمیان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو یمبو ہائی وے ہے آپ نے شاید دیکھا ہو، آپ الحمدللہ، ہاں جی، تو اکثر یہ جاتے ہیں، 90 کلومیٹر ہے، 90 مائل نہیں، کلومیٹر، یعنی کلومیٹر کے 90 حوالے سے۔ کلومیٹر۔ حاجی